السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تبارك وتعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ جب سے دنیا بنی ہے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت سارے انبیاء کو بھیجا۔ یہ انبیاء انفرادی طور پر الگ الگ اپنی الگ فضیلت رکھتے ہیں، لیکن انہی سارے انبیاء میں سے 5 کو اللہ تعالیٰ نے اولو العزم قرار دیا، بڑے عزم والے، بڑے حوصلے والے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی انبیاء وہ عزم والے نہیں تھے، لیکن ان انبیاء کو اللہ کے نزدیک خاص فوقیت حاصل تھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء بھیجے ان کو کسی نہ کسی بستی، کسی نہ کسی شہر کی جانب الغرض لوگوں کو نیکی کی طرف گامزن کرنا اور یہ سمجھانا کہ ایک اللہ کی عبادت، اس کی بندگی، اس کی غلامی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ جیسے مختلف انبیاء کو فوقیت دی گئی ہے، اسی طرح ساری کی ساری امم میں سے کچھ امتوں کو فوقیت دی گئی ہے۔ وہ امتیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کتب دی ہیں، باقی امتوں میں ان کو فوقیت حاصل ہے۔ داؤد علیہ السلام کے پاس زبور آئی، موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی تو زمین کی خلافت
اس کی بادشاہت، اس کی ذمہ داری ساری کی ساری وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے پاس تھی، لیکن وہ اس کو سنبھال نہیں سکے۔ بڑی کمیاں، بڑی کوتاہیاں، جان بوجھ کر اللہ کے احکامات کے اندر رد و بدل، تبدیلیاں، پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور انجیل دی، یہ بھی اس چیز کو نہیں سنبھال سکے۔ اور یہ بھی ہے کہ پھر ان دونوں کو مل کر زمین کی بادشاہت دے دی گئی، یہود و نصارہ۔ لیکن جب انہوں نے اللہ کی بغاوت میں ایک حد اس سے کہیں زیادہ آگے نکل گئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ آج کے بعد اس زمین پر اگر کوئی میرا خلیفہ، میرا جانشین اور اس زمین کے انتظامات کو سنبھالنے والا اس پر حکم چلے گا تو وہ اللہ کا حکم چلے گا، اور اس کو چلانے کی ذمہ داری جن کو دی جاتی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت ہے۔ اور سورہ اسراء بنی اسرائیل کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے انہی آیات میں یہ چیز بیان کر دی کہ وہ جو پہلے ہم نے جن کو یہ ساری ذمہ داری سونپی تھی ان سے واپس لے لی، لیکن وہ اس ذمہ داری کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، نبھاتے بھی نہیں تھے اور چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ لوگوں کو دھمکایا کرتے تھے، یہود جو تھے یہ لوگوں کو دھمکاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر سورہ البقرہ میں کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ایک نبی آنے والا ہے، وہ ہم میں سے ہی آئے گا، یستفتحون علی الذین، ہم اس نبی کے ساتھ مل کر تم پر فتح حاصل کریں گے۔ لیکن جب معلوم پڑا کہ وہ تو عرب میں آ گیا، اب کیا خواہش تھی؟ اب یہ نہیں کہ اس کی اتباع کر لیں، اس کی پیروی کر لیں۔ اس نبی کو سب سے زیادہ پہچاننے والے عرب کے لوگ نہیں تھے، یہود و نصارہ تھے۔ اور اس چیز کی گواہی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں دیتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعرفون، وہ آپ کو پہچانتے، کما یعرفون ابناءہم، جیسے وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ جیسے اپنے بچوں کو پہچاننے میں کوئی خطا اور غلطی نہیں کرتا ہے، اے نبی آپ کو پہچاننے میں یہود و نصارہ ایسے ہی غلطی کر ہی نہیں سکتے، لیکن انکار کیوں ہے؟ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان کے بعد تمہیں دوبارہ کفر کی طرف لوٹا دیں۔ ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ، دلوں کے اندر جو حسد موجود ہے کہ یہ نبی یہاں کیوں آ گیا، ہم میں سے کیوں نہیں آیا۔ یہ حسد اس وقت سے جاری ہے اور یہ مسلسل جب تک آخری یہودی باقی ہے تب تک یہ جاری رہے گا۔ اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے ایک اور پارے میں آگے بیان کرتے ہیں، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، وہ جو یہودی ہیں وہ عداوت میں، دشمنی میں، وہ سب سے زیادہ سخت ہیں ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں، اور وہ جو مشرک ہیں وہ بھی اسی طرح ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، لیکن نصارہ وہ کچھ قریب ہے مسلمانوں کے، ان کے دل میں اتنی شدت نہیں ہے جتنی یہود کے دل میں شدت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بہت سارے مقامات پر ان کے دل کے حسد کو، کینے کو لا کر مسلمانوں کے سامنے رکھ دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا، ایمان والو تمہاری دلی دوستی یہود و نصارہ کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ لا یعلونکم خبالا، یہ ایک لمحے کا بھی آسرا نہیں کریں گے، موقع ملے گا فوراً تمہیں نقصان دیں گے۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، ان کے منہوں سے ان کے بغض جو ہیں وہ اللہ نے ظاہر کر دیے۔ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ، اور جو ابھی ان کے سینوں کے اندر موجود ہے اللہ کہتا ہے وہ بہت بڑا ہے۔ بڑے کے لیے لفظ کبیر استعمال ہوتا ہے، اور اکبر کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا۔
ابھی اللہ کہتے ہیں بغض کو ہم نے ان کے منہوں سے ظاہر کر دیا، لیکن ابھی جو سینوں میں ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ تم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، اور یہ ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے اور ہمیشہ تک یہ چلے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدے کرنے کے باوجود عین موقع پر غداری کر جانا، مسلمانوں کو نقصان دینا، یہ اسی دور میں ہمیں اس کی مثالیں مل جاتی ہیں۔ غزوہ خندق میں کیا کیا تھا انہوں نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین نے گھیر لیا تھا، مدینہ کے باہر آ کر بیٹھ کے، یہ لشکر 10,000 یا اس سے بھی زیادہ کا لشکر تھا، اور اتنی تعداد مسلمانوں کی خواتین اور بچوں اور بوڑھوں کو ملا کر بھی نہیں بنتی تھی۔ اتنے شدید ترین حالات میں وہ معاہدہ جو یہودیوں سے ہوا تھا کہ ہر خیر اور شر کے کام میں ہم برابر رہیں گے، جہاں کوئی نقصان پہنچا تو دونوں کو پہنچے گا، جہاں کوئی خیر پہنچی تو دونوں کو پہنچے گی، لیکن ایسے موقع پر اندر سے غداری کر جانا، باہر سے دشمن کھڑا ہے اور اندر جو دشمن موجود ہے وہ کہتا ہے کہ آج کے بعد ہمارا بھی کوئی معاہدہ نہیں، ہم اندر سے تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ عداوت اب بھی موجود ہے۔ موجودہ ایام میں جو کچھ آپ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان دیکھتے ہیں یہ اسی عداوت کا نتیجہ ہے۔ اگر پہلی بار ان لوگوں نے جن پر ایک بڑے عرصے سے سال ہر سال سے جن پر ظلم ہوتا ہے، اگر پہلی بار انہوں نے اپنے ظلم کا جواب اسی زور سے دینا چاہا ہے، تو پھر ان کے برعکس ان کے بدلے میں جو ان پر ظلم کیا جا رہا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، اور اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ کوئی بھی اسلامی ملک ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ سارے کے سارے بیٹھے ہیں، اور حتیٰ کہ بڑے بڑے جو حکمران ہیں صرف اتنے کے بیان آتے ہیں، جی تشویش کا اظہار کرتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں تھی یہ بھی کہنے کی۔ ایک منہ کھولتے ہیں تو کہتے ہیں جی فلسطین کے لوگوں کو چاہیے کہ اسرائیل کے لوگوں کو مارتے ہوئے خواتین اور بچوں کا خیال کریں۔ یہ وہ ہے جس کو علماء کا سردار سمجھا جاتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہا اللہ کے نبی، لوگوں نے اپنے گھوڑوں کو چھوڑ دیا ہے، اپنے ہتھیاروں کو رکھ دیا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جہاد ختم ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ جھوٹ بولتے ہیں، جہاد باقی رہے گا، قیامت تک کے لیے جہاد باقی رہے گا۔ اور اس حدیث کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ساری زمین میں فتنے اور فساد ہوں گے، لوگوں اگر کہیں تمہیں ایمان ملے گا تو وہ شام کی سرزمین ہوگی، وہاں پر تمہیں ایمان ملے گا، وہاں لوگوں کے دلوں میں ایمان موجود ہوگا، وہ ایمان کے اندر پختگی اور راسخی استعمال کرتے ہوں گے۔ اور ہمارے اپنے لوگ یہ کہتے ہوئے ان کے منہ نہیں دکھتے کہ ان کو کیا ضرورت تھی ان پر حملہ کرنے کی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ لوگ اپنے جذبے کو ظاہر کرتے، اللہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ وہ جو جہاد کے ذریعے لوگوں کو عزت ملتی ہے تو وہ عزت ہمیں بھی دے دے۔ اللہ کی قسم جب تک جہاد نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عزت نہیں دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی حدیث اس میں ایک ذرے کے برابر جھوٹ کا اندیشہ نہیں ہو سکتا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت جب تم جہاد کو چھوڑ دو گے، تم لوگ اپنی کھیتی باڑی میں مصروف ہو جاؤ گے، اپنے جانوروں کی دموں کو پکڑ لو گے، یہ تین چیزیں بیان کرنے کے بعد کہا اللہ تم پر ذلت کو مسلط کر دے گا، تم پر رسوائی کو مسلط کر دے گا، اللہ کی قسم تم اس ذلت کو دور نہیں کر سکتے، تم اس رسوائی کو دور نہیں کر سکتے حتیٰ کہ تم جہاد کی طرف واپس آ جاؤ۔ جس دن تم جہاد کی طرف واپس آ گئے دوبارہ وہی عزت اللہ تعالیٰ تمہیں لوٹا دیں گے۔ اور فلسطین کی سرزمین، وہاں پر موجود ہمارا قبلہ اول
وہ تو اس قدر اہمیت کا حامل ہے. کبھی آپ تاریخ کو پڑھیں، یہ انبیاء کی سرزمین ہے. یہاں داؤد علیہ السلام آئے تھے، یہاں سلیمان علیہ السلام آئے تھے. سلیمان علیہ السلام اسی خطے میں بیٹھ کر پوری دنیا کی جو مخلوقات تھی ان کے اوپر اللہ نے ان کو حکومت دی تھی. اسی خطے کی جانب موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا تھا تم اس خطے میں داخل ہو جاؤ، اللہ تمہیں فتح دے گا. اور اس بدبخت یہود قوم نے اس وقت بھی کہا تھا اے موسیٰ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تو اور تیرا رب جا تم دونوں قتال کرو، جب تم دونوں کو فتح مل جائے ہمیں بتا دینا، پھر ہم دونوں آ جائیں گے. انہوں نے تو اس وقت بھی انکار کر دیا تھا. اور یہی سرزمین ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کے سارے انبیاء کی امامت کروائی تھی. اس حدیث کو آپ پڑھیں تو صحیح، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ لے گئے، میں براق پر سوار تھا، مجھے بیت المقدس لے گئے اور میں نے براق سے اتر کر اپنی اس سواری کو وہاں باندھا جہاں انبیاء اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے، جمع استعمال کی. یہاں بہت سارے انبیاء وہ اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے، اور جو نبی وہاں نہیں آئے تھے اللہ نے معراج کے موقع پر ان سب کو بھی وہاں پر جمع کر دیا. ہماری ان مساجد میں جن میں ہم نماز پڑھتے ہیں، جو مساجد ہمیں عزیز ہیں، ہماری ان مساجد میں اگر کوئی شخص گندے پاؤں لے کر آ جائے ہم اس کو گوارا نہیں کرتے، اس کو باہر نکال دیتے ہیں. لیکن وہ مسجد جو مسجد حرام مسجد نبوی کے بعد سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، وہ مسجد جس کی نماز کو باقی تمام مساجد مسجد حرام اور مسجد نبوی کے بعد سب سے افضل قرار دیا گیا اس کی نماز کو، اس مسجد میں یہود آ کر نمازیوں کے اوپر تشدد کرتا ہے، اپنے جوتوں کے ساتھ آتا ہے، لوگوں کے خون بہاتا ہے. اس وقت ہمیں دہشت گردی یاد نہیں آتی، اب ہم کہتے ہیں کہ لوگ دہشت گردی کرتے ہیں. جب مسلمانوں کی طرف سے اپنے دفاع کے لیے لوگ اٹھے ہیں، جب مسلمانوں کی طرف سے کفار سے بدلہ لینے کے لیے لوگ اٹھے ہیں، ان کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا گیا. افسوس تو اس بات پر ہے کہ ہمارے اپنے لوگ ایسے لوگوں کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں. ہمارے اپنے پاکستان میں بہت ساری ایسی تنظیمیں، ذرا دیکھیں اپنے ماضی کو دیکھیں، جماعت الدعوہ نے کشمیر میں کتنا کام کیا. کیا ان کے مجاہدین نہیں گئے کشمیر میں؟ آپ کیا کہتے ہیں کشمیر وہ ایک ملت کے لیے لڑا جا رہا ہے؟ وہ صرف ایک خطے کی جنگ ہے؟ اگر خطے کی جنگ اسلام میں نہ ہوتی اللہ کے نبی مدینہ کا کبھی دفاع نہ کرتے. اگر خطے کی جنگ اسلام میں نہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ کہتے کہ وہ بندہ جو بارڈر پر کھڑا ہو کر پہرے داری کر رہا ہے وہ تم سے کہیں زیادہ افضل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیزیں بیان نہ کرتے. اگر خطوں کی جنگ اسلام میں نہ ہوتی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کو اسلام کے اندر داخل نہ کرتے. اللہ نے اسلام اس لیے دیا، اللہ نے یہ سارے کے سارے قوانین اس لیے نافذ کیے کہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے ان سارے قوانین کو پوری کی پوری زمین کے اوپر نافذ کرنا. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، اللہ ان کو زمین کا خلیفہ بنائے گا اگر وہ ایمان اور عمل صالح کے اوپر ڈٹے رہیں گے. اور قرآن کریم کو اٹھا کر دیکھیں، جہاد کی اللہ نے اتنی آیات نازل کی ہیں کہ آپ پڑھتے چلے جائیں گے اور آیات ختم ہونے کا نام نہیں لیں گے. اور سب سے شدت والی آیت اللہ کہتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور مسلمانوں تمہیں کیا ہو چکا ہے؟ ڈانٹ کر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اللہ کے راستے میں قتال کیوں نہیں کرتے؟ لا تقاتلون، قتال کیوں نہیں کرتے؟ کریں تعویل اس کی بھی، اس کو بھی کہہ دیں کہ سب سے بڑا جہاد نفس کا جہاد ہے. ہم اس چیز پر مطمئن ہو چکے، سب سے بڑا جہاد نفس کا جہاد ہے. میرے بھائیوں کے گلے کاٹ دو، میرے بھائیوں کو نقصان پہنچا دو، مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں بکھیر دو،
مسلمانوں کی ماؤں بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کر لو، لیکن میرے نزدیک سب سے بڑا جہاد میرے اپنے نفس کا جہاد ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ مسلمانوں کے حکمرانوں کی زبانوں سے ایک جملہ نہیں نکلے گا، کیونکہ انہوں نے ان کے ٹکڑے کھائے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آج آپ سیاسی جماعت کے کسی لیڈر کو پکڑ کر جیل میں بند کر دیں، لوگ احتجاج کے لیے نکلیں گے، میڈیا سارے کا سارا وہ سرگرم ہو جائے گا، اس پر کئی کئی پروگرام چلیں گے، لیکن ایک مسلمان کی عزت، اس کی جان جو بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے، اس پر کوئی آواز نہیں اٹھاتا، اس کے لیے کوئی نہیں اٹھتا، اس کے لیے کسی کی زبان سے جملہ نہیں نکلتا۔ کیا رب نہیں پوچھے گا ہم سے؟ اگر بنو قینقاع قبیلے کے اندر ایک عورت کے حجاب کو یہودی کھینچتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کو لے کر وہاں پہنچ جاتے ہیں اور حکم دیتے ہیں ان کے سارے نوجوانوں کے سر قلم کر دو، کوئی ایک بھی نہ بچے۔ اللہ کی قسم، اگر وہ جو عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین ہے، اگر وہ آڑے نہ آتا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گریبان سے نہ پکڑتا، بدتمیزی نہ کرتا، اللہ کے نبی یہ نہ کہتے جاؤ یہ تمہارے، ان کو لے جاؤ اور جلا وطن کر دیا۔ اگر یہ آڑے نہ آتا تو ایک ایک بندے کی گردن اتر جاتی وہاں پر۔ کیا کیا تھا انہوں نے؟ ایک عورت کے حجاب کو کھینچا تھا ان لوگوں نے۔ تیار ہو جائیں، وہ عورت جس کے حجاب کو یہودی اور عیسائی کھینچتا ہے، جس کی عزتوں کو پامال کرتا ہے، اگر رب کے سامنے کھڑے ہو کر میرا اور آپ کا گریبان اس عورت نے پکڑ لیا، اللہ یہ اپنے گھروں میں خوش تھے، مجھ پر ظلم ہوتا تھا، تیرے نبی نے یہ کہا تھا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، تیرے نبی نے یہ کہا تھا مسلمان ایک جسم کی مانند ہے کہ جسم میں کسی ایک خطے کو بخار ہو جائے، تکلیف ہو جائے، پورا جسم تڑپتا ہے۔ اللہ مجھے تکلیف پہنچی تھی، یہ نہیں تڑپا تھا، اس کے اندر ایمان موجود نہیں تھا۔ آپ کیا جواب دیں گے وہاں پر؟ کیا یہ لوگ وہاں پر نہیں پکڑیں گے ہمارا گریبان؟ یہ پکڑیں گے ہمارا گریبان۔ میں مانتا ہوں کہ ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے، ہم دعا کر سکتے ہیں یا ہم کچھ بول سکتے ہیں، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن دعاؤں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تو ہمارے لیے بھی راستے ہموار کر دے، ہمیں بھی جہاد کی توفیق دے دے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنوں میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا اللہ کے وعدے کو، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو انتظار میں ہیں کب موقع ملے اور ہم نکل جائیں، اور جو نہیں نکلے وہ اپنے عذر اور بہانے اللہ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو اگر وہی سوال جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والے منافقین سے اللہ قرآن میں کرتا ہے، اگر وہی سوال رب نے ہم سے کر لیا تو پھر کہا وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ۔ اے نبی اگر ان کے نکلنے کا ارادہ ہوتا، یہ آپ کے پاس آ کر عذر پیش کرتے ہیں، اگر ان کے نکلنے کا ارادہ ہوتا یہ تیاری تو کرتے اس کی۔ اگر رب نے یہ کہہ دیا، تو کہتا ہے کہ تیرا ارادہ تھا، تو نے تیاری کتنی کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، تو نے اپنے جسم کو کتنا قوی کیا، کتنی تیاری کی تو نے؟ ہم نے تو کوئی تیاری نہیں کی، ہم تو ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ اگر اب یہ پوچھ لیا جائے کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس صورتحال کے بعد صبح تہجد کی نماز میں اٹھ کر یہ کہا ہو اللہ فلسطین کے مجاہدین کی مدد فرما دے، شاید 2 4 5 لوگ ہوں گے یا 10 لوگ ہوں گے۔ ہم نے تو ان کے لیے خاص دعا کا بھی اہتمام نہیں کیا کہ ہم آئیں اور وضو کریں اور 2 رکعت نماز پڑھ لیں، ہمارے بس میں دعا ہے الگ بیٹھ جائیں، اللہ کے سامنے 2 آنسو بہا کر کہہ دیں اللہ وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم وہاں پر پہنچنے کی سخت نہیں رکھتے، لیکن اللہ تجھ سے دعا کرتے ہیں تو ان کی مدد فرما دے۔ ہم میں سے تو کسی نے ایسا نہیں کیا۔ ہم ایسا کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے تو اللہ کے ہاں ہم مجرم ہیں۔
اور اس ظلم کو، جو ظلم وہاں پر ہو رہا ہے، یہ نہ سمجھے کہ وہیں پر ہوگا. اگر آپ چپ بیٹھیں گے تو یہ پھیلے گا. اور رب کا قرآن کہتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ مِنكُمْ، بچ جاؤ اس فتنے سے، اس مصیبت سے، اس وبال سے جو صرف ظلم کرنے والوں کو نہیں، پھر سارے کے سارے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے گا. اگر آج آپ چپ بیٹھے ہیں تو کل دوسرے بھی چپ بیٹھیں گے آپ کے ظلم کے اوپر. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ایک وقت ایسا آئے گا لوگوں تم بٹ جاؤ گے، تمہارے فرقے ارد گرد، تم کوئی کسی کا ادھر منہ ہے کسی کا ادھر منہ ہے، لیکن اس وقت کفر وہ ایک ملت ہوں گے اور وہ سارے کے سارے ایک ملت ہو کر تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں. اور بالکل ایسا ہی ہے. اگر اسرائیل حملہ کرتا ہے تو امریکہ اس کے پوری طرح سے سپورٹ کرتا ہے، ہر طرح کا تعاون دیتا ہے اس کو. اور امریکہ کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ممالک یہود و نصارہ کے ہیں سارے کے سارے اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کا تعاون کرتے ہیں، ہتھیار کی صورت میں، مال کی صورت میں، تائید کی صورت میں. بتائیں کوئی ایک ملک ایسا، اس کا نام لے اسلامی ملک، جس نے اپنا تعاون ہی صرف فلسطین میں پہنچا دیا ہو کہ وہ جو بھوکے ہیں ان کو کھانا ہی کھلا دیں. اس قدر بے حس ہو چکے ہیں ہم سارے کے سارے. اور یہ ہم اپنے حکمرانوں سے بڑے بڑے مطالبے کرتے ہیں. جب وہ ووٹ لینے آتے ہیں نا، ہماری تو سڑک نہیں بنوائی جی آپ نے، ہماری تو نالی نہیں بنوائی جی آپ نے، ہم اسی قابل ہیں، بس اتنا ہی ظرف ہے ہمارا، اس سے آگے کچھ نہیں ہے. کبھی دین کے حوالے سے کسی نے کوئی مطالبہ کیا؟ کسی نے کوئی مطالبہ نہیں کیا، کیونکہ دین کی محبت ہمارے دلوں میں موجود ہی نہیں ہے، ایک دعویٰ ہے بس. وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر ایک لمبا جلوس لے کر نکل سکتے ہیں، آج وہ کہاں ہیں؟ وہ سارے کے سارے وہی لمبا جلوس فلسطین کی تائید میں کہاں گیا؟ وہ کیوں نہیں نکلتا؟ کیا ہم حکمرانوں کو مجبور نہیں کر سکتے؟ ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہم صرف وہاں نکلتے ہیں جہاں ہمارا انفرادی اپنا فائدہ ہوتا ہے. آج آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو مثال بیان کی تھی نا، آج اسی مثال کو آپ زندہ کر دیں، یہ سارے ہی نکل کھڑے ہوں گے. اللہ کے نبی نے کہا تھا اگر لوگوں سے یہ کہہ دیا جائے نا کہ فجر عشاء کی نماز میں ان کو مسجد میں بکری کے کھر ملیں گے، ان کو گھسڑ کر بھی آنا پڑے تو یہ آئیں گے، نماز کے لیے نہیں، بکری کے کھر کو حاصل کرنے کے لیے، اس دستی کو حاصل کرنے کے لیے. اگر آج کہہ دیا جائے نا کہ فلاں جگہ اتنا اتنا کچھ ملے گا، یہ سارے جمع ہو جائیں گے. اور اللہ کی قسم یہ جتنے بھی جلوس ہیں، جتنی بھی ایسی بدعات جو اسلام میں نئی رائج کی ہیں، آپ ان کے اندر سے کھانے نکال دیں، یہ لوگ آپ کو نظر نہیں آئیں گے. یہاں پر پورے سال کی روٹیاں جڑی ہیں بھائی. اسلام سے کیا لینا دینا ہم کو؟ مسلمانوں سے کیا لینا دینا ہم کو؟ ہم کیوں بولیں؟ کس کا بیان آیا؟ حکومت میں بیٹھے ہوئے کتنے علماء ہیں؟ کس نے اپنا بیان جاری کیا؟ کسی کی زبان سے کچھ نہیں نکلتا. ڈرتے ہیں اگر زبان سے کچھ نکال دیا پتہ نہیں عہدہ دوبارہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا. خوف کھاتے ہیں. اللہ ان سب کو ہدایت دے، اللہ ہم سب کو بھی ہدایت دے. لیکن ہمارے بس میں ان کے لیے دعا کرنا ہے. ہر شخص یہ عزم کرے ہماری کوئی بھی نماز فلسطین کے مجاہدین کی دعا سے خالی نہیں ہوگی. ہم نماز کے اندر بھی دعا کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درود کے بعد اپنے لیے دعاؤں کا اختیار کرو، جو مانگنا چاہتے ہو اپنے رب سے. ہم کہیں گے اللہم انصر المجاہدین فی فلسطین، اللہم انصرہم نصر عزیز مقتدر، اللہم انصرہم واحفظہم بجنود الملائکہ. اللہ فرشتوں کے لشکروں کے ساتھ ان کی حفاظت بھی فرما اور ان کی مدد بھی فرما. یہ ساری کی ساری دعائیں، یہ عزم کریں
ہماری ہر نماز کا حصہ ہوں گی ان کے لیے دعا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز کے بعد دعا وہ رد نہیں کی جاتی، ہم فرض نماز کے بعد دعا کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان دعا کو رد نہیں کیا جاتا، ہم اس میں دعا کریں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارش کے موقع پر دعا کو رد نہیں کیا جاتا، ہم اس وقت دعا کریں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہجد کے اوقات میں دعا کو رد نہیں کیا جاتا، ہم اس وقت دعا کریں گے۔ یہ سارے کے سارے اوقات دعا کی قبولیت کے ہیں، ہم ان سارے کے سارے اوقات میں ان مجاہدین کے لیے دعا کریں گے۔ اور صرف ان مجاہدین کے لیے نہیں، ہم اپنے لیے بھی دعا کریں گے۔ اللہ ہمیں جہاد کی تیاری کی توفیق دے دے، اللہ ہمارے لیے راستے ہموار کر دے۔ وہ عزت جو جہاد کے ذریعے سے تو نے مجاہدین کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے نبی کے صحابہ کو، ان کے بعد کے لوگوں کو تو نے جہاد کے ذریعے سے وہ عزت دی تھی، اللہ آج اسی عزت کو ہم طلب کرتے ہیں، تو جہاد کے ذریعے سے ہمیں وہ عزت عطا کر دے۔ اور ہمارے جتنے مجاہدین اللہ تیری راہ میں لڑ رہے ہیں تو ان کی مدد فرما دے، جتنے لڑتے لڑتے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر چکے اللہ تو ان کی شہادت کو قبول فرما دے۔ تو ہر شخص ان لوگوں کے لیے دعا کرے گا، جس حد تک اپنی آواز کو بلند کر سکتا ہوا اپنی آواز کو بلند کرے گا، یہ ذمہ داری ہے اور یہی ہمارے بس میں ہے۔ اور جہاں ان کے لیے دعا وہیں پر اپنے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام پر عمل کرنے والا، اس پر استقامت اختیار کر دینے والا، اور اللہ تعالی ہمیں بھی جہاد کی تیاری کر دینے والا بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم والسائر المسلمین۔